چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق۔ سوال نمبر 1، حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، حمد میں آسمان کے متعلق کیا بات کی گئی ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمارے سروں پر خوبصورت آسمان بنایا۔ یہ آسمان ایک لاجوردی چھت کی طرح ہے۔ بے، زمین سے کیا کیا چیزیں اگتی ہیں؟ زمین سے بیل بوٹے اگتے ہیں۔ اسی زمین سے خوبصورت پھول اور میٹھے پھل اگتے ہیں۔ جیم، سورج دنیا میں کس طرح رونق کا باعث بنتا ہے؟ سورج کی وجہ سے دنیا میں روشنی پھیلتی ہے اور اسی کی مدد سے پودے اور پھول اگتے ہیں۔ دال، چڑیاں کیا کچھ کرتی ہیں؟ چڑیاں اڑتی پھرتی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہے، مچھلی کو زندہ رکھنے کے لیے قدرت کا کیا اہتمام ہے؟ مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلتا ہوا پانی بنایا، اسی پانی میں مچھلی زندہ رہتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، حمد میں زمین کو کہا گیا ہے سائباں، فرش خاکی، آسماں۔ بچوں، اس کا درست جواب ہے فرش خاکی۔ بے، درختوں کی سبز خلت سے کیا مراد ہے؟ ان کی شان، ان کے پھل، ان کا سبز رنگ۔ بچوں، اس کا درست جواب ہے ان کا سبز رنگ۔ جیم، حمد میں تسبیح خواں کہا گیا ہے چڑیوں کو، پھولوں کو، مچھلی کو۔ چڑیوں کو۔ جی ہاں، یہی درست جواب ہے۔ دال، ہمارے رہنے کے لیے زمین ہے، اچھے مکان جیسی، اچھے سائبان جیسی، اچھے کارخانے جیسی۔ اس کا درست جواب ہے اچھے مکان کی طرح۔ ہے، خاک کے کھنڈر سے مراد ہے پوری زمین، صحرا، ویرانہ۔ پیارے بچوں، حمد میں پوری زمین کو کھنڈر کہا گیا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے باغ بنایا، اس لیے درست جواب ہوگا پوری زمین۔